اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں. کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہے. کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے. بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی دن یہاں ٹھہرے رہے. ایمان والے تھے. ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ. دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے. تو ایک بادشاہ تھا دقیانوس. وہ بادشاہ مرتد اس طرح کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا تھا اور وہ اپنا ایک الگ دھرم چلا رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہی یہ چیزیں ہو رہی تھی. تو وہ اس زمانے میں سب لوگ بت پرستی میں اور خدا کے انکار میں مبتلا تھے. تو 6-7 لوگ ایسے تھے جو بادشاہ کے سپاہیوں میں تھے یا وزیروں میں تھے یا الگ الگ تھے. یہ لوگ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بادشاہ مار ڈالے گا. لیکن کب تک اس طرح چھپ کر کے رہیں. تو یہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنی ان کی تعداد تھی، ایک جگہ یہ لوگ مل لیے اور کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر بادشاہ کی سلطنت سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے دین پر آسانی سے عمل کا موقع ملے. وہ سب بادشاہ کو چھوڑ کر کے اچانک ایک دن رات کو طے کر کے نکلے. راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے کتے کو کہا کہ یہ کتا کہیں بھوکے گا تو ہم کو پکڑوا دے گا، اس کو چھوڑ دو. تو کتے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ میں بھونک کر پکڑوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں. اللہ نے اس سے زبان دی. یہ واقعہ موجود ہے. جب وہ لوگ نکلے بہت دور، آبادی سے بہت دور نکلے اور ایک غار میں جا کر کے انہوں نے آرام کی غرض سے پناہ لی. جب گئے اور سوئے. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان پر ایک لمبے سالوں تک نیند طاری کر دی. وہ سوئے تو سوتے رہ گئے. اب ہوا یہ کہ بادشاہ کو دوسرے دن کسی نے شکایت کی کہ 7 لوگ آپ کے وزیروں میں سے، سپاہیوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کے دین پر نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے. بادشاہ نے ان کی تلاش جاری کروائی، کہاں ہیں ڈھونڈو. جب تلاش جاری ہوئی تو ایک چرواہے نے بتایا کہ ایک جگہ سے میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، اس غار میں گئے. بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس غار میں دیکھو. دیکھا تو کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے غار کے منہ پر دیوار بنا دو، ان کی قبر یہی ہو جائے، یہ باہر یہاں سے نہ نکل سکے. اس غار کے منہ کو دیوار چڑھا کر بند کر دیا گیا. یہ سزا تھی بادشاہ کی طرف سے کہ وہ میرے دین سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. خیر سارے لوگ چلے گئے تو ایک چرواہے نے وہاں پر جو موجود تھا اس نے ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھ دیے، یہ کون لوگ تھے، یہاں کیوں آئے تھے اور ان کے اوپر کیا سزا ہوئی. بات ہو گئی. یہ دقیانوس بادشاہ کا ظلم تھا. وہ لوگ چلے گئے. اب یہ لوگ سوتے رہے. قرآن میں ہے 309 سال تک سوتے رہے. 309 سال. اصل میں یہ 300 سال ہی ہیں، لیکن یہ جو سورج کے سال ہیں جن کو شمسی سال کہتے ہیں، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، یہ شمسی سال ہیں، یہ سورج سے چلتے ہیں. اور قمری مہینے جو ہیں چاند سے چلتے ہیں، جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر. اس میں اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. ہر 100 سال پہ 3 سال کا فرق آ جاتا ہے. یعنی اسلامی مہینے کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے، کبھی 2 مرتبہ 29 کے ہو گئے. یہ جو چاند والے مہینے ہم ان کو اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اصل یہ چاند کے مہینے، چاند سے چلتے ہیں. اور باقی جو سورج سے چل رہے ہیں شمسی مہینے، جنوری، فیبروری، یہ فکس ہیں. ان میں کوئی چاند بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سورج بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فکس ہیں. تو ان سالوں کے اعتبار سے جو شمسی سال اگر 100 سال ہو گئے تو قمری جو ہے نا 103 سال ہو جائیں گے. اس طرح 300 سال شمسی وہ اصحاب کہف سوتے رہے، لیکن قمری مہینوں کے اعتبار سے 309 سال ہو گئے. 9 سال ایکسٹرا. تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیسے ان کو اٹھایا؟ اب روایت میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ آیا بیدروس. وہ اچھا بادشاہ تھا، منصف تھا، عادل تھا، ایمان والا تھا. اس نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کی بہت کوشش کی. سمجھا رہا تھا کہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ دوبارہ موت کے بعد اٹھانے والا ہے. لوگ انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا.
مرنے کے بعد جو ہے نا جیسے جلا کر کے راکھ کر دیے، استھیاں بہا دیا گنگا میں، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، یہی عقیدہ تھا اس وقت بھی تھا کہ کوئی دوبارہ اٹھائے نہیں جائے۔ عجیب بات ہے، جلا کر راکھ کر کے دریا میں بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پورن جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نہیں دوسرے جنم میں چوہا بلی ہو کے پیدا ہو سکتا ہے، کتا بھی بن کے پیدا ہو سکتا ہے، اچھے گن کیا تھا تو کچھ اچھا بن کے پیدا ہوگا، اب برے گن کیا تھا تو دوسرے جنم میں پتہ نہیں کیا بن کے پیدا ہوگا۔ ابھی جتنے حکومت میں بیٹھے ہم دیکھتے ہیں کیا بن کے پیدا ہوں گے ان کے حساب سے، ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بار موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا انکار کر رہے تھے لوگ کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، تو بہدروس بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، مولا کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ قوم ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ کی دعا پر اصحاب کہف جو 300 سال سے سو رہے تھے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ وہ اٹھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سوال کیا کہ ہم کتنے دن کب سے یہاں سو رہے ہیں۔ کسی ساتھی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی ہے، کسی نے کہا نہیں تھوڑا زیادہ سو لیے۔ بعد میں پھر انہوں نے اپنی نشانیاں دیکھی، ناخن بہت بڑے، بال الگ سے دکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کچھ تو معاملہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنی دن یہاں ٹھہرے رہے۔ ایمان والے تھے۔ ان ساتھیوں نے ایک اپنے ساتھی کو پیسے دے کر کے بازار بھیجا کہ بھوک بہت لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ دیکھیں اللہ دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو کھانے کی بھوک بھی ہے، انہیں بھیجا اور اس کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ خبردار کوئی بھی تمہارے اوپر نظر نہ ڈالے بادشاہ کی پولیس، کہ اگر وہ بادشاہ کو پتا چل گیا تو ہم سب کو گرفتار کر لے گا۔ وہ 300 سال پہلے کی بات بول رہے ہیں۔ اس اپنے ساتھی کو بھیجا اور وہ چھپتے چھپتے شہر میں آیا اور کھانا لیا۔ کھانا لے کر کے اس نے پیسے دیا تو دکان والے نے دیکھا پیسے ہی کون سے، 300 سال پہلے کے پیسے۔ ظاہر سی بات ہے حکومتیں بدلتی ہیں، سکے بدل جاتے ہیں۔ اس کی تو سب سے بہترین مثال ہمارے زمانے میں دیکھ لیا۔ آپ لوگوں کو تو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں، پرانی 500 کی نوٹ کہاں ہیں، 1000 کی نوٹ کہاں ہیں۔ حکومتیں جب چاہے ڈی مونیٹائزیشن کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال تو وہ سکے جو ہے دیکھ کر کے دکان والے نے پوچھا تھا اچھا وہ چاندی اور سونے کے ہوا کرتے تھے، پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والا امانت دار تھا، اس نے دکان میں کھڑا کیا اور جا کے پولیس کو خبر کر دیا۔ پولیس کو خبر کر دیا اور کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا ہے، لگتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہاتھ میں آیا ہے، لہذا اسی لیے میں آ کر کے تم کو خبر دے رہا ہوں۔ اس زمانے کا کوئی بہترین ٹپر ہوگا وہ، جا کر کے پولیس کو پہلے سے ٹپ دے دیا۔ ہیں بہت سارے لوگ، اور مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پر یہ بلیم بھی کرتے ہیں کچھ بڑے لوگ کہ آپ کے محلے ٹپروں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی پولیس کو کہ مخبر جاسوس مسلمان محلوں میں بہت بھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب دوسرے لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں، خاص کئی لوگ اسی کام میں صبح شام کر رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، فخر سے کالر چوڑا کر کے بولتے ہیں ہاں ٹپ دیتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں۔ کس کی؟ مسلمانوں کی۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ دکان والا پولیس کو جو جا کر کے خبر کر دیا، پولیس پوری آ گئی بادشاہ کی، لیکن کون سے؟ اب کے بادشاہ کی، بہدروس کی۔ یہ اصحاب کہف میں سے جو لے کے کھانا لینے آئے تھے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میرے اور بھی ساتھی وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے لے کر کے حاضری پیشی کر دی پولیس نے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اس کرسی پر آپ تو نہیں کوئی اور تھا، یہاں ہم جب گئے تھے کوئی اور تھا، اب آپ آئے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہاں سے اپنا ایمان بچا کر گئے تھے، ہم سوئے غار میں اور بھوک لگی تو کھانے کے لیے آئے۔ بہدروس کو معلوم تھا کہ ایک دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر گئے تھے اور ان کے غار پر دیوار بنا کر ان کی قبر بنا دی گئی تھی۔ جیسے ہی بہدروس کو یہ پتا چلا کہ ان میں سے کوئی آیا ہے، کرسی چھوڑ کر اٹھا اور کہا لے چلو مجھے تمہارے ساتھیوں کے پاس۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ نکل پڑا اس غار کے پاس جہاں یہ لوگ سوئے تھے۔ اب غار میں موجود دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو کہنے پکڑا گیا ہمارا ساتھی۔
देखो पूरी पुलिस के साथ आ रहा है, लेकिन जब बादशाह आया देखा इन असहाबे कहफ को, दीवार पर इनकी पूरी तारीख भी मौजूद है और ये जिंदा सलामत बैठे हुए हैं। सारे बादशाह के साथ पूरी कौम जितनी थी सब के सब अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए कि हम ईमान लाते हैं मौला तू कादिर मुतलक है। 300 साल की नींद के बाद किसी भी इंसान को जब उठा सकता है तो मरे हुए राख में गए हुए इंसान को भी उठाने पर अल्लाह तू कुदरत रखता है। बेशक मौला मेरा कादिर है। और इसीलिए रब ताला ने कुरान में फरमाया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पता है ये हम दुआ कहां पढ़ते हैं? वलीमे में, खाना खाने के वक्त, कब्रिस्तान में मट्टी देने के वक्त। हाँ, क्यों पढ़ते हैं? इसका मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है हमने इसी से तुम्हें पैदा किया, मिट्टी से, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुमको ले जाएंगे और इसी से हम तुमको दोबारा उठाएंगे। मट्टी देने के वक्त हर एक को एहसास होना चाहिए मैं इसी से पैदा हुआ हूं, इसी में जाऊंगा और इसी से फिर उठाया जाऊंगा। तो सारे सजदा रेज हुए, ईमान लाए और फिर असहाबे कहफ वापस अपने गार में गए, फिर सो गए और फिर उनको लंबी नींद आई और ऐसी नींद आई कि आज तक सो रहे हैं। हदीस पाक में वो अभी भी सो रहे हैं। क़यामत के करीब अल्लाह उन पर सिर्फ मौत तारी करेगा, वरना अभी तक वो सो रहे हैं और हर आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख को करवट भी बदलते हैं। असहाबे कहफ आज भी सो रहे हैं अपने गार में। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया उनके गार को अल्लाह ने ऐसा रखा है कि सूरज भी उनके गार के ऊपर से नहीं जाता, सूरज की तेज रोशनियां उनके ऊपर नहीं आती। वो गार ऊपर से छुपा हुआ नहीं है, वो खुले मैदान में सोए हैं। सूरज जब उनके गार के ऊपर से जाता है तो दाएं हो जाता है या बाएं हो जाता है, मौसमों के हिसाब से, सीधे उनके ऊपर से नहीं जाता। मौसमों के थपेड़ों से और सख्तियों से भी अल्लाह ने उनको महफूज रखा है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम अगर देखोगे व तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। देखने वाला देखेगा तो ऐसा लगेंगे कि वो जिंदा बैठे हुए हैं जबकि वो सो रहे हैं, अल्लाह फरमाता। और वो कभी दाएं और बाएं पलटते रहते हैं और उनका कुत्ता पालती मार कर उनके कदमों में बैठा हुआ है। लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारा। अल्लाह फरमा रहा अगर तुम देखने की कोशिश करोगे पीठ फेर करके भाग जाओगे, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ऐसा रौब डालेगा कोई देख नहीं सकेगा, कोई देख नहीं। अब जॉर्डन में एक जगह असहाबे कहफ का गार कह करके बताया जाता है और लोग अंदर घुस के देख के भी आते हैं, वीडियो भी करके आते हैं, लेकिन कुरान के एतबार से मुझे नहीं लगता, ये पता नहीं जाकर हड्डियों के वीडियो बनाकर खिलाते हैं। और इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियो पड़े हैं असहाबे कहफ का गार, असहाबे कहफ का गार। ये गार कहाँ है और अल्लाह कैसे महफूज रखा है आप वहां जा ना सकेंगे। रौब ऐसा अल्लाह ताला ने उस गार पर रखा है। अब खुलासा कलाम ये है कि इसमें जो चीजें इबरत की हैं वो मैं कहता हूँ, वो कौन थे? अल्लाह के नबी थे? वो कौन थे? रसूल थे? फरिश्ते थे? नहीं। अल्लाह फरमाता इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम, बस वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे। अगर नौजवान मजबूत ईमान लाए मौला सदियों तक उनकी हिफाजत फरमाता है। उनके ईमान की बरकत देखें। और इतना ही नहीं, वो अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे। मियाँ कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता क्यों अभी तक महफूज है? और बल्कि बाज रिवायात में है जानवरों को तो क़यामत के दिन खत्म कर दिया जाएगा, इनका मादूम कर दिए जाएंगे, ये इनके लिए जन्नत दोज़ख नहीं है। लेकिन असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। उसकी वजह यह है, फरमाया कि कुत्ता जन्नत में जा रहा है, वजह यह है कि अल्लाह वालों के दामन से लगा हुआ है, अल्लाह वालों के साथ बैठा हुआ है। तो मैं ये पूछता हूं, अल्लाह वाले नेक बंदों की माइयत में सोहबत में रहकर कुत्ता जन्नत में जा सकता है, तो तुम उम्मत मोहम्मदिया अगर गौसे पाक की निस्बत हासिल करो, गरीब नवाज की निस्बत हासिल करो, तो क्या अल्लाह ताला उनके साथ तुम्हें महशर में जन्नत नहीं अता करेगा? इसीलिए बरेली के इमाम ने अपनी निस्बत पे यूं फख्र किया था, ऐ सरकारे गौर तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते,
ہاں، جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کو میونسپلٹی والے نہیں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ وہ نشانی ہے کہ یہ کسی مالک کا کتا ہے. آوارہ جو ہے اسے انجیکشن مار کے چلے جاتے ہیں. ہاں، جو آوارہ کتا بھونکتے رہتے ہیں ان کو انجیکشن مارتے ہیں یا لے جا کر کے کہیں ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے یہاں میونسپلٹی کی گاڑی اب آتی ہے نہیں آتی پتہ نہیں، لیکن دیکھو بیلٹ والے کتے کو کوئی پکڑ کے دکھائے. ارے اب تو کتوں کے لیے بڑے قانون بنے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو چھوڑیں، باہر ملکوں میں تو انسانوں سے زیادہ اہمیت جو ہے نا کتوں کے لیے ہے. ان کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے قانون بنے، پارلیمنٹ میں بل پاس ہوئے ہیں کتوں کے لیے، جاپان وغیرہ میں. ہاں، کتے کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. بلکہ ایک آدمی نے کیس کیا کسی کے اوپر کہ اس نے میرے ٹامی کو کتا کہا، اس نے حکارت سے کتا کہا. یہ ڈیفیمیشن کا کیس، مان ہانی. جیسے ابھی پرائم منسٹر کو کسی نے کہا تو وہ اپنے حد کے عزت کا کیس کر لیے. اس طرح کتے والے نے کیس کیا کہ مجھ کو کتا کہا. اس کو کتا نہیں کہنا چاہیے بلکہ پاکیزہ اخلاق والا. ہاں، بہت خوبصورت یہ القاب سے کہا جائے. یہ کتوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر کتا نسبت حاصل کر لے تو وہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی فرمایا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے یا غوث پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالیٰ ان اولیاء کی نسبت ہمارے گردنوں میں قائم و دائم رکھے، اور مولا کریم ہمیں سنی صحیح العقیدہ زندگی عطا کرے اور اہل سنت و جماعت پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو. انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائے. کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے. عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے. عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز. اور شہوت، جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں. جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں. اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں. اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے. اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں. اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے. جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا. بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں. اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی.
لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے. اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے. اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں. خصوصاً ہمارے اس شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے. نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں. کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں. کلیجہ منہ کا آتا ہے بیان کرنے میں. کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں. اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں. میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ 2-4 حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں. اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے. دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو. امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو. تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہو تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو. یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے. لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی. اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے. محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کرے یا ان کے سامنے بے حیائی کرے؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے. ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں. تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو ہمارے، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اسکول کے 4 کلاس کے بچے کو، 4 کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے. میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے؟
کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے۔ تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں۔ حیرت ہوئی، 9 سال کا بچہ سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذمہ داری کا احساس کرو، یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں۔ درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت، جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی۔ حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے ہیں، جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی، سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پاس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں ہیں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے۔ 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں۔ فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بے حیائیوں کا دور آ گیا۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی، جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے۔ قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا، ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے، کس سے کہا جائے۔ کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا نہیں پتا، آج نہیں دیکھتے ہو کہ صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے، اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے۔ آج ٹی وی کھولو، کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے، اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کلمے پر بات آ گئی، تمہیں سب پتہ ہے۔ اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہیں، یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے، فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں، اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں، صرف ہماری تقریریں نہیں، امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے، تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے۔ باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے یہ آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے۔ یہاں ذمہ داری کا احساس کرو۔ اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا، پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا، ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، ٹوپیوں والے، نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے۔ آج خال خال ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی،
تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے، اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے، باقی دنیا جائے بھار میں، مر رہی ہے قوم تو جائے، اس کو کون دیکھے۔ وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں۔ اب سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی زمانے کے لیے شاید، حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا، جو ایمان کی بات کرے گا، لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے۔ داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اصلاح کی بات کرنے والے کو، حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے، تانا دیں گے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے، داڑھی والا ہے۔ وہ دور آئے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے، مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو۔ یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزو۔ کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا، کعبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا، اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ اعلان کانوں میں سنا، حضرت انس کہتے ہیں میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی۔ 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں نئی نئی شراب، 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی، اس پہ فخر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ہی تو پیالی چھوٹ گئی، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دیا، آواز آئی وہیں سے پھینک دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام ہو گئی، پٹک دیا۔ میں سوچتا ہوں کبھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کیا صحابہ میں یہ فرما برداری کا جذبہ تھا؟ ان کے کانوں میں صرف بات پڑی، وہ بھی ڈائریکٹ رسول اللہ کی نہیں، کوئی اعلان کرنے والا بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ تو سکتے تھے کہ ابھی قانون آیا ہے، امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، آج کا تو پی لیں، کل جا کر کے حضور سے بات کر لیں گے کہ صحیح میں حرام ہوئی یا نہیں، کنفرمیشن کے بعد چھوڑ دیں گے۔ نہیں، صرف کسی ایک مسلمان کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ صحابہ نے توڑ دیا مٹکے، 50 سال پرانے۔ حضرت انس کہتے رات ہوتے ہوتے مدینے کی ساری نالیاں شراب سے بہ رہی تھی، جن کے ہاں جو جو جمع رکھا تھا سب اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ امت تھی میرے مصطفیٰ کی، یہ صحابہ کی فرما برداری تھی۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔ کانوں میں بات پڑ جائے اپنے آقا کی تو چھوڑ دے بندہ اس چیز کو۔ کیا آپ سب کو یہ نہیں پتا ہے کہ گناہوں کے اڈوں پر جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب حرام کی ہے، نشہ حرام ہے، تو وہ نوجوان کیسے آج نشہ کو چھوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کی دعوے کرتا ہے؟ محبت ہے ہی نہیں، عشق کی بات ہی نہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دلوں کے اندر ایمان ہو، میرے آقا سے محبت ہو تو آ جاؤ، باز آ جاؤ میرے عزیز ہو۔ اے نوجوانوں، وقت بہت تیزی سے ڈھل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں۔ آج میں اس مقام پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اندازہ ہے مجھے تو کچھ نیا نہیں لگتا، لیکن 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، 10 سال گزر چکے، 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں۔ 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں۔ 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں، 10 سال کے بعد ہم یہاں کھڑے ہیں۔ 10 سال گزر چکے، 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 10
میں پیچھے پلٹ کر کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کیا ایک عشرہ، ایک دہائی گزر گئی ہماری زندگی کی، 10 سال کے بعد اس مسئلے پہ پھر آئے۔ یہ 10 سال کا عرصہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے تو یاد رکھو موت بہت تیزی سے تمہارے قریب آ رہی ہے، بہت تیزی سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو سناؤں، قیامت کے قریب ایسے حالات ہوں گے کہ بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے۔ کیا آج نہیں معلوم آپ کو بچوں کے اندر جو حرکتیں ہیں وہ جوانوں سے کی جیسی ہیں؟ 6 سال کے 7 سال کے بچے بالغ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، جوانی ابھی سے آئی ہوئی لگتی ہے، اور جوانوں کو دیکھو یہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے، ارے 20 سال 22 سال کی عمر میں سفید بال، اور یہ بوڑھے لگنے لگ گئے۔ ان کی زندگیاں 30 سال کو جاتے جاتے ریٹائرڈ ہو گئی، گھروں کے حالات خراب ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں؟ ارے جوانی کس کو کہا جاتا تھا پتہ ہے؟ 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی، جس کو مضبوط جوانی کہا جاتا۔ آج 40 سال میں بوڑھا ہے آدمی، بوڑھا ہے۔ قیامت کے اتنے قریب ہم آ چکے، میرے آقا نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے لگنے لگے۔ ان حالات کا باریکی سے آپ مطالعہ کرو میرے عزیزوں۔ اب ہمیں تقریروں کے اعتبار سے کوئی ایک مقرر، ایک خطیب سمجھ کر کے ایک ٹرینڈ کے حساب سے مت لو، میرے پاس وہ فن بھی نہیں ہے، نہ میں اپنے الفاظ سے چمکا کر کے کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں، نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر۔ بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے۔ جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے۔ گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے۔ کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا۔ کہا جاؤ تم۔ وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی۔ وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا، اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں، ان کے درمیان یہ سب
कॉमन सी चीज हो गई, नॉर्मल बन गया है। लोग बैठ करके हल कर रहे हैं, हमें तो रोंगटे खड़े होते हैं। किन चीजों की ये बातें लेकर बैठे हैं बेटे और बेटियों की कि ये इस तरह की हरकतें करते थे। माअज़ल्लाह रब्बुल आलमीन। एक बात याद रखो, पूरे मुआशरे में, मोहल्ले में एक जगह कोई ज़िना करता है तो पूरे मोहल्ले की बरकत खत्म कर दी जाती है। नासूर है वो कैंसर की तरह, कैंसर की पौड़ी जिस तरह पूरे जिस्म में जहर पैदा करती है, एक बेहयाई और बदकारी वाला नौजवान पूरे मुआशरे के अंदर वो नासूर बनकर जहर फैलाता है। तुम्हारी बेटियों तक भी वो हरकतें आएंगी, तुम्हारे बेटे भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए जिम्मेदारियों का एहसास सारे लोग मिलकर के करें, एक आदमी नहीं। ये बेचारा खतीब कब तक यहां से पुकारेगा, एक कोई मुबल्लिग कब तक इस्लाह करेगा, हर एक की जिम्मेदारी है। आज गलती किसकी है पता है? पूरे मोहल्ले में 5% या 10% जुआरी होते हैं, 5% से भी कम होते हैं जुआरी और सूदखोर या शराबी या जानी। अक्सरियत तो अच्छे लोगों की होती है, लेकिन वो अच्छे लोग इतने भयानक होते हैं, याद रखना। इन 5 को जिन्होंने खुली छूट दी थी, ये 95 लोगों की भी वही सजा होगी जो उस जुआरी की सजा होगी। क्योंकि माशरे को बर्बाद करने में उन 5 लोगों का हाथ कम था, खामोश रहने वालों का हाथ ज्यादा था। ये सपोर्टर थे, गुनाह देख करके हंसते हुए चले जाते थे, मेरे घर में थोड़ी ना हो रहा है, फलां का बच्चा बिगड़ा हुआ है, मैं तो संभाल लूंगा अपना घर। मियां आग लगी है, तुम क्या संभाल लोगे? तुम्हारे भी घर के दरवाजे लकड़ी के हैं, तुम्हारे भी घर की खिड़कियां लकड़ी की हैं। वो आग के शोले जब निकल करके आएंगे तुम्हारे दरवाजे भी जलाएंगे। यही हाल है आज हमारे घरों में। तुम्हारी बेटियां भी हैं या नहीं? तुम्हारे अपने बेटे हैं या नहीं? दूसरे का बेटा बिगड़ गया, दूसरे की बेटी बिगड़ गई तो आप हंसकर तमाशा देख रहे हो कि फला नशा कर रहा है। पहले हाल ये थे कि हमारी जमात के लोग कहीं बैठे होते थे तो आवारा लोग उनके सामने से गुजरने में भी डरते थे, गुजरने में उन्हें डर लगता था कि बड़े लोग बैठे हुए हैं। आज वो वकार खत्म क्यों होता गया? अपनी जिम्मेदारी का एहसास जब बंदा खत्म कर लेता है तो इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुव्वते फिक्रो अमल पहले फना हो जाती है, तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। सोचने समझने की सलाहियत पहले ही खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये ज़बूहाली का शिकार होती है। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो उसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे, दूसरा उठेगा उसको पकड़कर बंद करेंगे और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो, चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है, तो जब मरना ही है तो गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हक बात करो, लोगों की इस्लाह करो, दुनिया से इज्जत के साथ जाओ। और एक बात है नौजवानों, दुनिया के तमाम मामलात में 100 साल की जिंदगी में वो इज्जत नहीं पाओगे जो दामन मुस्तफा में 1 मिनट में इज्जत मिल जाती है। मेरे आका के कदमों से लिपट कर 1 मिनट की जो जिंदगी तुम्हें इज्जत देती है, वो दुनियादारों की 100 साल की नौकरी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवा सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ इस्लाह के लिए अपने इन मुआशरों में इस्लाह का काम तेजी से शुरू कर दो। अगर आज थोड़ी सी तुम्हारी हरकत बाकी रहेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो इस बात पर तो बाकी रहे। मैं सऊदी अरब में देख करके आया हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजा था, आज वो बच्चे पलट करके आए हैं और वो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है? ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। अरे जहां इस्लाम का मरकज रहा, जहां से इस्लाम फैला फूला, उनके बच्चे आज गैरों की गोद में डाले जाने के बाद आकर अपने नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं।
تم نے بھی کیا سوچا ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں گے، یہ سارا کچھ موبائل سے، گوگل سے، انٹرنیٹ سے سیکھتے رہیں گے؟ کل کو یہی بچے کھڑے ہوں گے جو اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، وہ اپنے باپ کو قیامت میں کیا پہچانیں گے؟ اور تمہارے مرنے کے بعد کیا ہی سالے ثواب کر سکیں گے؟ ادھر تمہارا جنازہ لا کر کے رکھا گیا ہوگا، تمہارا بیٹا باہر کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہوگا، نماز ہو جائے گی تو اٹھاؤ اور لا کر کے دفن کر کے آؤ، اسے توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ کیوں ایسے معاشرے میں جینے کی ضرورت ہے؟ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ عطا کیا، اس معاشرے میں امن بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ آؤ واپس سے پھر اس ماحول کو بنانے میں آپ سب سترک ہو جاؤ، متحرک ہو جاؤ۔ ہر محلے کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، تم 5 ہی صحیح 10 ہی صحیح کھڑے ہو جاؤ ذمہ داری لے کر کے کہ ہم اپنے محلے میں بے حیائیاں نہیں ہونے دیں گے۔ انقلاب آئے گا میرے عزیز۔ تم یہ مت سوچنا کہ ہم 5 اور 10 لوگوں سے کیا ہوگا، تم اپنی طاقت پر کبھی مت جانا، اس لیے کہ وہ رب العالمین